آفاقی علم میں زمین پوری کی پوری ایک ہے اور یہ ساری کی ساری اللہ کی زمین. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو ملک روحانیت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. قومیں حیثیت رکھتی ہیں، امتیں حیثیت رکھتے ہیں. زمین صرف اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ کچھ زمینیں برکت والی ہیں اور کچھ زمینیں منحوس بھی ہیں، اور ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں آپ ساری زمینیں ڈالتے جائیں. اس سے زیادہ زمین جس کے اوپر آپ اور میں بیٹھا ہوں، اس سے زیادہ زمین کی ویلیو نہیں ہے. آفاق میں پاکستان کوئی چیز نہیں ہے، پاکستانی قوم ایک چیز ہے. قومیں زبان کے ساتھ بدلتی ہیں. اللہ کے قانون میں جہاں زبان بدل جاتی ہے تو قوم بدل جاتی ہے، اور جب قوم بدل جاتی ہے تو اس قوم کے لیے فیصلے بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے کیا کام لینا ہے، کسی قوم سے کیا کام لینا ہے، کسی قوم سے کیا کام لینا ہے، اس میں اس کی انفینٹ حکمت ہے. وہ جیسے چاہتا ہے، جس قوم کو چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے. تو پاکستان یا اسی طریقے سے باقی سارے دنیا کے ملک، یہ آرٹیفیشل باؤنڈریز ہیں جو آپ نے اس کے اوپر لگائیں اپنے نظم و نسق کو آسان کرنے کے لیے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس علاقے کی قوم کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے قوم کے بارے میں کہا، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. قومیں اگر عروج کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کو ان میں ایک نشانی واضح طور پہ نظر آئے گی. عمومی طور پہ آپ کو ایک نشانی نظر آئے گی اور خصوصی طور پہ ایک اور نشانی نظر آئے گی. ایک اس قوم میں آپ کو انصاف نظر آئے گا اور دوسرا اس قوم میں آپ کو محنت نظر آئے گی. یہ دو قومیں، اگر کوئی افریقہ کے بالکل غریب سا ملک ہے جن کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، اگر اس علاقے میں اس جگہ پہ آپ کو یہ دو خصوصیات نظر آ رہی ہیں تو آپ کسی بھی انسان کو لکھ کے دے دیں کہ آج سے 50 سال کے بعد یہ بہت بڑی قوم ہوگی، اور وہ 50 سال کے بعد بہت بڑی قوم بن جائے گی. اسی طرح انہی دو خصوصیات کو، محنت کو اور انصاف کو، الٹ دیں. یعنی کہ ایک قوم کام چور ہو جائے اور ایک قوم ناانصافی پر آمادہ ہو جائے. جہاں پر آپ کو یہ دو نشانیاں نظر آئیں گی وہ قوم زوال کی طرف چلی جائے. آپ کسی کو بھی لکھ کے دے دیں کہ آج سے 50 سال کے بعد تمہیں اس علاقے میں افراتفری نظر آئے گی اور تباہی نظر آئے گی اور آندھیاں نظر آئیں گی اور طوفان نظر آئیں گے اور عجیب و غریب قسم کی مصیبتیں نظر آئیں گی، تو وہ 50 سال کے بعد وہ بندہ کہے گا جو آپ نے لکھ کے دیا تھا وہ ٹھیک تھا. یہ اتنی سادی سی بات ہے. اگر آپ نصیحت پکڑنے والے ہیں تو، ورنہ آپ کے پاس ایک دماغ ہے اور آپ کے پاس ایک زبان ہے. آپ کا جتنا دل کرے اتنی حجتیں بنائیں، اتنی حجتیں نکالیں، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. تو یہ اتنی سادی سی بات ہے. اللہ کے نظام میں اس نے زندگی کو مشکل نہیں بنایا، اس نے زندگی کو آسان بنایا. تو یہ آپ ہیں جو اپنی چالاکیوں سے، اپنی مکاریوں سے، عجیب و غریب قسم کے فلسفوں سے، عجیب و غریب قسم کی سوچوں سے کمپلیکیٹ کرتے ہیں سچویشن کو، صاف ستھرا نہیں دیکھتے. کیونکہ آپ اندر سے گنجل ہیں تو اس لیے باہر دنیا کو بھی گنجل ہی دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی گنجل ہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے. حالانکہ حقیقت میں بات ایسے نہیں ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی قوم کی بات، سادی سی بات ہے. ابھی یہاں سے نکلو گے گھر جاتے ہوئے، دیکھو تمہیں محنت نظر آ رہی ہے کہ کام چوری نظر آ رہی ہے، تمہیں صفائی نظر آ رہی ہے کہ تمہیں گندگی نظر آ رہی ہے، تمہیں سچ نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جھوٹ نظر آ رہا ہے، تمہیں انصاف نظر آ رہا ہے کہ ناانصافی نظر آ رہی ہے، تمہیں حق نظر آ رہا ہے کہ تمہیں باطل نظر آ رہی ہے. تو اگر تمہیں منفی 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 چیزیں نظر آ رہی ہیں تو گھر جا کے کاغذ کے اوپر لکھ لو،
کیونکہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہی اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اگر اس کے برعکس تمہیں یہ ساری جو اچھے خصائل میں نے بتایا اگر تمہیں یہ نظر آ رہے ہیں تو پھر گھر جا کے اس کے حساب سے لکھ لو، کیونکہ پھر وہی خصائل اپنے انجام کو پہنچیں گے. اس بات کو ایسے سمجھو کہ ایک قوم کو ایسے سمجھو کہ ایک قوم ہے اور وہ کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، ان کی ڈھیری بنا رہی ہے، اور ایک قوم ہے جو گندم کے دانوں کی ڈھیری بنا رہی ہے. تم انسان کا قد چھوٹا کر لو اور انسان کی محنت کو، مشقت کو، اور وہ جو سارا دن کام کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، پازیٹیولی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم ایک گندم کا دانہ بنا لو کہ 2 کروڑ لوگ ہیں، اور چونکہ ماحول اچھا ہے اور وہ اچھے طریقے سے جیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چالاکیاں مکاریاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے، تو جب وہ 10 گھنٹے کام کر کے گھر میں آتے ہیں یا اس ڈیری کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ان کی ساری محنت کا صلہ ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے. اور ایک دوسری قوم ہے وہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں بھی کرتی ہے، مکاریاں بھی کرتی ہے، انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سڑکوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے ہر وقت گنجل ہوئے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ جب 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک کنکر ہوتا ہے، اور یہ روز ڈھیریاں جمع ہوتی جا رہی ہیں اس کے اوپر، ایک طرف گندم جمع ہو رہی ہے اور ایک طرف کنکر جمع ہو رہے ہیں. تو آج سے 20 سال کے بعد تم ان کنکروں سے کیا کرو گے؟ اور آج سے 20 سال کے بعد تم ان گندم کے دانوں سے کیا کرو گے؟ قوم ایسے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو تم نے میرے سے سوال کیا ہے وہ تمہارا ایک خیال ہے، اس کا حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تمہارے خیال میں ایک پاکستان ہے، اس میں چمتکار ہو سکتے ہیں، اس میں اچانک سے لوگ اٹھیں گے اور صاف ستھرے اٹھیں گے، پورا پاکستان اٹھے گا اور صبح صبح نہانا شروع کر دے گا، پورا پاکستان فجر کے وقت مولوی کی اذان سے پہلے جاگ جائے گا اور فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دے گا، مرغے بعد میں اذان دیں گے، ہر گھر میں سے لوگ پہلے اذانیں دینا شروع کر دیں. یہ تمہارے خیالات ہیں. خیال پہ شاعری ہوتی ہے، اور شاعر ملک نہیں بناتے، شاعر تو بس بیٹھے رہتے ہیں اور شاعری کرتے رہتے ہیں. ملک محنت سے بنتے ہیں، خیالوں سے نہیں بنتے. ملک محنت سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں بنتے. موٹی موٹی توندوں والے لوگ ملک نہیں بناتے، وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور ملک بنائے اور وہ اس ملک کو کھائیں. اب جو آج سے 20 سال کی تصویر پاکستان کی تمہارے دماغ میں ہے وہ تمہارے دماغ میں ہے، اس میں جیسے چاہو رنگ بھرو، اس پہ جیسے چاہو شاعری کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تمہارا خیال ہی ہے. باقی ہم میں بہت سے لوگ آج بھی اچھے مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، محنت کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ یہ ملک تھوڑا 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 ان کی وجہ سے آگے بڑھتا ہوا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. پھر تمہارے اندر کی عجیب و غریب عقل مندیاں جاگ جاتی ہیں اور تمہیں ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اپنا آپ فنکار لگنے لگ جاتا ہے. پھر تم پر ایسے لیڈر آ جاتے ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، تقدیریں بدل رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کا درد نہیں ٹھیک کر سکتے، قوم کی تقدیر بدلنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے تکبر کی مار کھاتے ہیں اور آرام سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ. تو اس لیے عاجز بن کے پاکستان کو دیکھو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کس قسم کی آفتیں آنے والی ہیں دور دور تک، اور آپ کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے.